میکینیکل انجینئر کی بیٹی نے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ ذہن یہ بنا کہ نہیں یہ تعلیم ان کو نہیں دینی چاہیے. پھر ایک آہستہ آہستہ یہ ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ جب یہ تعلیم نہیں دینی تو بس اس کا مطلب یہ کہ تعلیم ہی نہیں دینی. ایک رجحان تھا کہ بھائی خاتون ایجوکیشنل ہی ایسی لے لے، ایجوکیشن ایسی لے لے جس کے اندر امور گھرداری کو بڑے اہتمام سے سکھایا جا رہا ہو. اب ہمارے پاس وہ خواتین جو مینٹور ہونا چاہیے تھی، جو گائیڈ کرنے والی ہونی چاہیے تھی، جو پراپر ان کو آگے لے کے چلتی، جن کے پاس دین کی پراپر تعلیم ہوتی اور آج کی سوسائٹی کے اندر وہ خواتین کو گائیڈ کر سکتی، وہ نہیں ہے. یہ جو دو تعلیمی نظام ہمیں دیے گئے ہمارے بر صغیر کے کچھ مفکرین حضرات کی طرف سے، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ہم نے باقاعدہ یہ دین دنیا کی تفریق کا جو سیکولر مائنڈ سیٹ ہے اسے ہم نے ایکسیپٹ جو کیا. میں بات کر رہا ہوں ایک ماسز نے، ہمارے معاشرے نے، اس سے ہی نقصان شروع ہوا. کیسے؟ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب دینی تعلیم الگ چیز ہے، دنیاوی تعلیم الگ چیز ہے. پھر ظاہر سی بات ہے، فطرت انسانی ہے، دنیا زیادہ جذاب ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے، اس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، جاب ساری کی ساری وہاں سے آ رہی ہیں، پیسہ سب وہاں بنتا نظر آ رہا ہے. اچھا، پھر سب لوگ اس طرف جانا شروع ہو گئے، لڑکے لڑکیاں. پھر کچھ ہماری سوسائٹیز ایسی تھی شیخ جو تھوڑے سے ذرا کنزرویٹو ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اوپننس ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، خاص کر لڑکیوں کو لے کر. تو اور ایک اور چیز کہ انہوں نے کہا بھائی ہماری بیٹی اب یہ پڑھے گی تو کیا کرنا ہے اس نے، یہ تو ایک روڈ پہ کرنے والی جاب ہے مثال کے طور پہ. یہ تو ایک بہت ایسی جگہ پہ جاب ہوگی جہاں پہ عام پبلک سے اس نے ہر وقت ملنا ہے. انجینئر بن کے کیا کرے گی، لیٹس سپوز سول انجینئر بن کے اس نے کیا کرنا ہے، میکینیکل انجینئر کی بیٹی نے کیا کرنا ہے. تو پھر وہ ذہن یہ بنا کہ نہیں یہ تعلیم ان کو نہیں دینی چاہیے. پھر ایک آہستہ آہستہ یہ ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ جب یہ تعلیم نہیں دینی تو بس اس کا مطلب یہ کہ تعلیم ہی نہیں دینی. پھر وہ ہوا کہ جناب بس لکھنا پڑھنا سیکھ لیا کلاس 2 3 4 5 تک میکسیمم، جناب بہت اچھے ہیں جو پرائمری تک لے گئے، بس اتنا کافی ہے لڑکی کے لیے. مسئلہ یہ آیا کہ جو ایک اساسی تعلیم تھی جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، دینداری سے ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امور گھرداری بھی، جیسے پہلے ہماری والدہ وغیرہ بتاتی ہیں، ہوم اکنامکس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاپولر فیلڈ ہوا کرتی تھی اور اس میں جگہ نہیں ملتی تھی. ایک رجحان تھا کہ بھائی خاتون ایجوکیشنل ہی ایسی لے لے، ایجوکیشن ایسی لے لے جس کے اندر امور گھرداری کو بڑے اہتمام سے سکھایا جا رہا ہو، تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ڈھنگ آ جائے ان کاموں کا. وہ تو پھر بہرحال ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے شیخ کہ ہمیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دین دنیا کی تفریق کا جو سیکولر کا نعرہ ہے، سیکولر نعرہ، وہ ہم نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر ہمیں لگا کہ لڑکیوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جناب اس سے لڑکیاں گئیں، اور دوسری تعلیم کو ہم ویسے پیچھے چھوڑ چکے، دینی تعلیم کو یا ایک خاص طبقے کے لیے چھوڑ چکے تھے جیسے آج تک ہمیں لگتا ہے. اور وہ لڑکیاں پھر اس طرف بھی ہماری اس طرف مائل ہوتی نظر نہیں آتی. اور اس میں شیخ پھر دیکھیں نا، آپ نے بہت اچھا ایک توجہ دلائی ایک سبب کی طرف. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہمارے سامنے؟ رزلٹ یہ نکلا کہ آج ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں بڑی تعداد ہمیشہ خواتین کی ہوتی ہے. آبادی میں بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں، 60% سے ابو ہوتی ہیں، 50% سے تو ابو ہی ہیں. ہم کہنے کم از کم 50% تو ہیں، یعنی آدھی سوسائٹی آپ کی وہ خواتین پر مشتمل ہے. اب ان کو کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا، مینٹور، کوئی ان کو سمجھانے والا، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے گھر کے مسائل ہیں، ان کے مقصد ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسیات کے مسائل آ جاتے ہیں. آج کل بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں. اب وہ خاتون جو ہے وہ کبھی بھی کسی مرد کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی گفتگو کرنے میں. کوئی بھی اس کو مسئلہ ہوگا، کوئی دین کا مسئلہ ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ ہے، تو اگر اسے ڈسکس کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مرد اس کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتا، اس کے مسائل کو صحیح طور پہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، تو اس کو کیسے پراپر گائیڈ کر سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس وہ خواتین جو مینٹور ہونا چاہیے تھی، جو گائیڈ کرنے والی ہونی چاہیے تھی، جو پراپر ان کو آگے لے کے چلتی، جن کے پاس دین کی پراپر تعلیم ہوتی اور آج کی سوسائٹی کے اندر وہ خواتین کو گائیڈ کر سکتی، وہ نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یا تو بچیاں جو ہیں ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا تو وہ غلط گائیڈ ہو رہی ہیں، یا وہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، مسائل کا شکار ہو رہی ہیں، مختلف طرح کے آج ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں، یا ان کو غلط گائیڈ کرنے والی خواتین. اب جیسے آپ نے ذکر کیا شیخ کہ جب ہم نے کہا کہ یہ تعلیم ہی نہیں دینی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کی تو تعداد بالکل کم ہو گئی، لیکن ویسٹ کی طرف سے ایک ایجنڈا جو تھا، جو وومن رائٹس کے حوالے سے آیا، تو اس میں بچیوں کو اس طرف تو بہت زیادہ لے جایا گیا، تعلیم کی طرف. اب وہاں پہ ہمیں وہ ایک جو خواتین کی آزادی اور ایک تعلیم اور اس طرف فیمنزم کا ایک جو پوری ہمارے پاس ایک لہر آئی، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ خواتین اس طرف چلی گئیں. اب
جو ہماری بچیاں ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کے اس ایجوکیشن، اور ان کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ اس ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہیں یا اس فیلڈ کو اختیار کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ خاتون کا جو اپنا کام تھا جو اس نے صحیح کرنا تھا وہ کوئی نہیں کرتا، وہ خراب ہو رہا ہے. آج گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, سوسائٹی جو ہے وہ ساری ہماری تباہ ہو رہی ہے. بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کرنے والی خواتین تقریباً ناپید ہیں, مفقود ہیں ہمارے پاس, کیونکہ ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, ان کو دین کا علم نہیں ہے, ان کو پراپرلی دنیا کے اندر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو آج ہماری جو سوسائٹی جو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں ایک بڑی گراوٹ آ گئی ہے اور کلیش کر گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو جو سوسائٹی کا ایک پراپر یونٹ تھا وہ ایک خاتون تھی. اور وہ والا اچھے یونٹ جس کے بارے میں ایک بہت مشہور جملہ تھا کہ آپ ایک مرد کو سکھاتے ہیں تو ایک مرد کو سکھاتے ہیں, ایک خاتون کو سکھاتے ہیں تو پورے خاندان کو سکھاتے ہیں, کیونکہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے. ہم سب کی والدہ ہیں, ان کا ماں کا رول خاندان میں جو ہوتا ہے, گھر میں ہوتا ہے, اور وہاں سے بات وہ آگے بڑھتی ہے. تو یہ تو ایک مطلب بہت کامن سی بات ہے لیکن بڑی صحیح بات ہے. جب وہی اس پہ کام نہیں ہوا تو پھر گھرانے خراب ہو رہے ہیں, اور مردوں کی تربیت بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی کیونکہ جس نے تربیت کرنی تھی وہ اپنی اس کی تیاری اتنی نہیں ہے. ایسے ہی. اور یہی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کو جو ہے 2 بیٹیاں ملی اور اس نے ان کی جو ہے تربیت کر دی, تو یہ وہ تربیت کیونکہ پھر ان بچیوں نے آگے پوری فیملیز کی تربیت کرنی ہے. مرد تو جو ہے وہ اس کا کردار باہر زیادہ ہوتا ہے, اس نے باہر کے پروجیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو گھر کے اندر تو عورت ہی ہوتی ہے جو نئی نسل تیار کر رہی ہوتی ہے اور بچے تیار کر رہی ہے. جنت کا زمانہ ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے. جی بالکل ایسے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک نیڈ ہمارے سامنے جو آتی ہے, جو ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ ایسی تعلیم کی یا ایسے ایک ادارے کی یا ایسے بہت سارے اداروں کی کہ جو کہ ان دونوں تعلیم کو پراپر کمی کو پورا کریں, کمی کو پورا کر سکیں. بالکل. اور لڑکیوں کی جو نیڈ ہے اس پہ فوکس کریں. جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو ویژن بھی اور ایک مقصد بھی یہ دیا جائے کہ آپ نے اپنی جیسی لڑکیوں کو کل کو جا کر انشاءاللہ ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور ان کے مسائل حل بھی کرنے ہیں, کاؤنسلنگ کا کام کرنا ہے, لیڈر آپ نے ان کا بننا ہے. خواتین کے اندر آپ جو ہے ان کو لیڈ کریں, کمیونٹی کو آگے بڑھیں. بہت اچھے یعنی مقاصد کے ساتھ اگر اس طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ کی لڑکیوں میں کتنا بڑا خلا آ گیا ہے تو وہ آپ پور کر سکتی ہوں, تو یہ بہت بڑی نیڈ ہے.